ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم رات کی عبادت یعنی تہجد کو لازم پکڑو۔ تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہی دستور تھا، اور یاد رکھو رات کی عبادت اللہ کے قریب لے جانے والی، گناہ سے روکنے والی، برائیوں کو ختم کرنے والی اور جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، اسے خاص کر لیتا ہے اور پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ تہجد کی خاموشیوں میں بہائے جانے والے آنسو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں یہ آنسو۔ کتنی دلکش بات ہے نا کہ لامحدود سمندروں کے مالک کو اپنے بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں ٹپکنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں، طوفانوں کے رخ موڑ دیتے ہیں، اور آدھی رات کو جب یہ بہائے جاتے ہیں تو کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ معجزے جن کے آج تم منتظر ہو وہ تم سے کہیں زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ جب تم تہجد تک آ گئے ہو تو معجزوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ تم معجزے تک آ گئے ہو، کیونکہ تہجد اپنے آپ میں بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایسا معجزہ جس سے ان گنت معجزے ہوتے ہیں۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے وسیلہ بن جائے گا۔ یہ جو تمہارے سوالیہ نشان ہیں ان کے سامنے تکمیل کا نقطہ لگا دیا جائے گا۔ بس تم اپنے رب سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کا یقین قائم کیے رکھو، اور جب کبھی تمہیں شیطان وسوسوں میں ڈالے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے اس وقت ہوتے ہیں جب الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظ کی جگہ آنسو حالے دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور ہر طرف سے دروازے بند دکھائی دیتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر، تمہارا رب راستے خود بنائے گا۔ جب تم صبر کر رہے ہوتے ہو تو آسمان پر تمہارے لیے اللہ کی مدد تیار کی جا رہی ہوتی ہے، معجزے تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ معجزے ہیں ہی صبر والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے، توکل والوں کے لیے۔ یقین جانو جب تہجد کی آہیں، سسکیاں اور تمہارے آنسوؤں کی پکار عرش پر جاتی ہے تو یہ معجزے ساتھ لے کر آتی ہے، قبولیت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تہجد کے وقت کی آہیں، سسکیاں اور آنسو تمہیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ جانتے ہو جب درد حد سے بڑھ جائے تو پھر زبان نہیں، آنکھیں اور دل بولتے ہیں، اور یہ بولی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ اگر آج تم اتنا پریشان ہو اور تم تہجد تک پہنچ گئے ہو اور قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو، معجزوں کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو، تو سنو، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تہجد میں تمہارے بہائے گئے آنسو معجزوں کی نشانی ہیں۔ گرتے ہوئے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ تہجد کے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں، یہ موتیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ شفاف آنسو آنکھوں سے ڈھلتے ہی بہت سارے درد و غم اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی روداد اس کے بنانے والے کو بلا جھجک سنا سکتے ہو۔ یقین رکھو وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی روتی ہوئی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا برسوں کا انتظار لمحوں میں سمٹ آیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز
یوں واپس لے آئے گا جیسے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، کیا ممکن ہے، کیا ناممکن ہے، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھنا وہ ایسے تمہاری طرف معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بس پھر تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ بڑے ہی بلند بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو منانے تہجد تک آ جاتے ہیں۔ بس جب وہ تہجد تک آ جاتے ہیں تو ان کی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کو پا لیتے ہیں۔ ان کے لیے عرش سے معجزے اتارے جاتے ہیں، عرش سے اللہ کی مدد بھیجی جاتی ہے۔ ان کی رکاوٹوں ہی کو ان کا وسیلہ بنا کر ان کے تمام مشکل کاموں کو آسان کر دیا جاتا ہے، ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیا جاتا ہے۔ بس وہ ایک کن کہتا ہے اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ سوچو کتنی محبت کرتا ہے اللہ، جو پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اپنے تہجد گزار بندے کے لیے۔ بس وہ پھر خالی لوٹانے تو نہیں آتا، یقیناً عطا کرنے کے لیے آتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ اپنے بے یار و مددگار بندوں کے لیے اپنی غیبی مدد بھیج کر ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔